نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہادیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیفات اس رب العزت کے پاک نام سے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا نام دے کر اس روح زمین پر بھیجا۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر کہ جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ عزیز سامعین، قرآن پاک کی سورہ یوسف کی ایک چھوٹی سی آیت یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے۔ سورہ یوسف پارہ 12 آیت نمبر 106۔ عزیز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی خود قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت جو ہے مشرک ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ مشرک ہیں۔ کبھی سوچا کہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ قل اعوذ برب الناس، جو لوگوں کا رب ہے، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اب جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، اس کی بیوی پر خدا کا قانون نہیں چلتا، اس کی اولاد پر خدا کا قانون نہیں چلتا، اس کے گھر میں اللہ کی حکومت نہیں چلتی، وہ انگریزی تہذیب، انگریزی حکومت میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا پسند کرتا ہے۔ اسے انگریز کی سب رسمیں پسند ہیں، اسے انگریز کا قانون بھی پسند ہے، ورثے کے قانون اس کو پسند نہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، اس کو وہ نہیں مانتا۔ تو آپ سوچیں کہ وہ مشرک نہیں تو کون ہے؟ جو اللہ کے حکم کو نہ مانے، جو اللہ کے قانون کو نہ مانے، جس کے گھر میں اللہ کا قانون نہ چلے، جس کے بچوں پر اللہ کا قانون نہ چلے، جس کے بیوی پر اللہ کے حکم کی پابندی نہ لگے، تو یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کو ماننا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی نہ ماننا یہ اللہ کے ساتھ غداری نہیں تو کیا ہے؟ ادھر ہم سب منافق ہیں، ہم سجدے بھی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی بھی کر رہے ہیں، اللہ کو ایک بھی مان رہے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی کہلاتے ہیں، جنت کے حقدار بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن جب حکم اللہ کا آتا ہے تو اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ اللہ کے راضی کرنے کے لیے اللہ کے آگے سر بسجود نہیں ہوتے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن دلوں میں شیطان کو بھی بٹھائے بیٹھے ہیں۔ نفس پر شیطان کا ایسا غلبہ ہے کہ سجدے بھی کر رہے ہیں اور نمازوں میں لطف بھی نہیں آ رہا۔ ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں، ادھر دھیان ہمارا کاروبار کی طرف ہوتا ہے، ادھر ہم نماز ادا کرتے ہیں، ادھر ہمارے ارد گرد کیا کچھ رونما ہو رہا ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، نماز ہے کیا؟ نماز ہے اللہ سے ملاقات، اللہ سے رابطہ، اللہ سے مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کوئی غلط کام کر بیٹھا، کوئی گناہ کر بیٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اصبت حدن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ مجھے حد لگائیں، کیونکہ میں حد کی زد میں آ گیا، یعنی کہ مجھ پر پابندی لگائی جائے، مجھے سزا دی جائے۔ آپ نے اس کی بات سنی اور سن کر کہا کچھ بھی نہیں، چپ رہے۔ اتنے میں اذان ہوئی اور اس نے بھی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے با جماعت نماز ادا کی۔ اب وہ بندہ پریشان حال ایک طرف بیٹھا ہے کہ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔
آپ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلایا جو کہتا تھا اصبت حدن، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر کوئی حد لگائی جائے۔ وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ میں ادھر ہوں۔ فرمایا جا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا کہ ایسے کیسے ممکن کہ آپ نے تو مجھے کوئی سزا بھی نہیں دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو نے نماز پڑھی، تو اللہ کے حضور حاضر ہوا، تو نے سجدہ کیا تو اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ فرمایا نماز کی یہ تاثیر ہے کہ جب بندہ خدا کے آگے گر جاتا ہے، سجدے میں اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ شرط کیا ہے کہ وہ سجدہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر صرف اللہ کے حضور کیا جائے، کہ آپ اس بات پر مطمئن ہوں کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے اس کے آگے جھک رہے ہیں۔ پھر دنیا جہان کی فکر و غم اپنے دل سے نکال دیں، تب جا کے وہ سجدہ قبول ہوگا۔ عزیز سامعین، اگر سجدہ ایک بھی قبول ہو گیا تو بخشش کا سامان بن جائے گا۔ ویسے تو ہم سارے ایمان والے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو ہم سارے کے سارے زیرو ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی کام اخلاص سے نہیں کرتے، نیت سے نہیں کرتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر نیتوں پر دیتا ہے۔ ہر عمل کو جج نیت پہ کیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہو گئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ بیان آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بہلول کے بارے میں بتاتی جاؤں کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسا عشق کرتا تھا، ایسی نیت خالص تھی، ایسا اخلاص اور تقویٰ تھا کہ لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے۔ شیخ نے جواب دیا ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ شیخ نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔ بہلول نے کہا تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ بہلول نے سوال کیا۔ شیخ نے کہا کیوں نہیں؟ بہلول نے کہا تو بتاؤ۔ شیخ نے کہا بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھا، کھڑا ہوا اور اپنے دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی تمہیں نہیں پتا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا اور چل دیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، ہم نے آپ سے کہا تھا۔ ہاں دیوانہ تو ہے، شیخ نے کہا، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں،
مجھے اس سے کام ہے، کیونکہ شیخ نظر رکھتے تھے انسان کو پرکھنے کی۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پیچھے پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہی سوال کیا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ میں شیخ جنید بغدادی ہوں، جسے ابھی آپ نے کہا کہ اسے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہوگے کہ کسی سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں میں جانتا ہوں۔ تو کہا، بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ شیخ نے کہا، میں ہر وقت ایک اندازے کے مطابق بات کرتا ہوں، بے موقع بے حساب نہیں بولے جاتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی ہی بات کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار نہ ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطۂ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کیں۔ بہلول نے کیا کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیا۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ شیخ نے کہا، بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے بات کرنے کے آداب نہیں معلوم ہیں، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ چلو سونے کے طریقے ہی بتا دو، سونے کا طریقہ تو معلوم ہوگا۔ شیخ نے جواب دیا، جب میں عشاء کی نماز اور وظائف درود سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ عزیز سامعین، توجہ طلب بات یہ ہے کہ سنت کی ہر چیز شیخ جنید بغدادی بتا رہے ہیں، لیکن پھر خطا کہاں کھا رہے ہیں؟ سنیے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو، تم مجھے بتا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کی ہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال روزی کھانی چاہیے۔ روزی کا حلال ہونا، رزق کا حلال ہونا باقی تمام چیزوں کے پہلے آتا ہے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش، حرام کی ملاوٹ ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہارا بھلا کرے، واقعی یہ بات میں نہیں جانتا تھا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی لاکھ درجے بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال، دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک
اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر کام میں اخلاص، ہر کام میں اللہ کو راضی کرنا، ہر کام میں صرف اللہ کی مدد ہونا اور اپنے تقوی کے ساتھ اپنے اللہ کے آگے جھک جانا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں اخلاص نہیں، دل میں وہ خشوع خضوع نہیں کہ اللہ کو راضی کر سکے۔ عزیز سامعین، آج آپ اپنے ایمان کا خود جائزہ لیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا ہمیں وہ لطف آتا ہے؟ کیا ہماری رب سے ملاقات ہوتی ہے؟ کیا نماز کے بعد ہم سرخرو ہوتے ہیں؟ نہیں۔ اگر نہیں تو اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اپنے نفسوں کا جائزہ لیں۔ آنے والا مہینہ اتنا خوبصورت ہے کہ ان میں نمازوں میں دل لگانا پڑے گا، ورنہ سب بیکار، عبادتیں بھی، تمام محنتیں بھی، روزے بھی، سب بیکار، کیونکہ توحید اصل شرط ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔